اب آپ اس مبارک سلسلے کا 27واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ بنو حوازن بنو ثقیف جو تھے بھاگ گئے۔ مالک ابن عوف نے لیا ایک بستی تھی، اس میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اس نے جا کر فوراً اس قلعے میں پناہ لے لی اور وہیں اس نے پھر کوشش کی کہ سب لوگوں کو جمع کر۔ کہا بھی کیوں بھاگ گئے ہو؟ ان کے ساتھ تو کوئی لشکر نہیں۔ ان کا لشکر نہیں، ہم نے تو دیکھا لاکھوں کی تعداد میں گھوڑوں پہ لشکر تھا اور سب کے سفید کپڑے، سب کی سفید لباس، سفید وردی، سفید گھوڑے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بہرحال لشکر کو جمع کرو، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پہلے وہ بھاگ گئے، اب ہم بھاگ گئے، چلو طائف کے قلعوں کے اندر محاصر ہو جاؤ، بند ہو جاؤ، اب ہم لڑیں گے، چلو آئیں گے مسلمان، لیکن اب ہم طائف میں قلعوں کے اندر بند ہو کے لڑیں گے، اب ہم میدان میں نہیں لڑیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ سارے بھاگ گئے، اب جب مسلمانوں نے ان کو سنبھالا، مال غنیمت کو جمع کیا، تو 24,000 تو وہ جناب اونٹ چھوڑ گئے، 40,000 بکری چھوڑ گئے، 3,000 عورتیں چھوڑ گئے، اور پتہ نہیں کتنا سونا چاندی اموال سارا مال غنیمت جمع کر کے حضور نے فرمایا واپس چلو اور جعرانہ کی طرف بڑھو، جسے آج کل آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں۔ اس جعرانہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہاں حضور نے آ کر اپنا کیمپ لگا دیا اور انتظار کیا کہ انتظار۔ جب سارا لشکر جمع ہو گیا، اب حضور نے حکم دیا کہ بھی طائف پہ حملہ۔ جب طائف پہ جا کر محاصرہ کیا، وہ تو قلعے بند ہو گئے، مسلمان باہر بیٹھے ہیں، وہ اندر بیٹھے۔ یہ وہ پہلا موقع ہے جہاں مسلمانوں نے دبابات کہتے تھے، دبابہ کہتے تھے کہ وہ ایک لکڑی کا بہت بڑا ایسے کمرہ بنا لیتے، آگے اس کے بڑا موٹا قسم کا چمڑا لگا دیتے اور اس کو پانی کے ساتھ تر رکھتے۔ اتنا بڑا ہوتا تھا وہ، یعنی لکڑی کا کمرہ بنا ہوا جس کے اندر 100 آدمی تقریباً بیٹھ جائے، اور پیچھے سے اس کو دھکیلا جاتا تھا، نیچے اس کے ویل لگائے جاتے تھے کہ بھی دھکیلتے لے جاؤ، اگر دشمن تیر برسائے تو تیر لگتا نہیں، کہ آگے اتنا موٹا چمڑا ہے کہ تیر کو نہیں کاٹ سکتا، اور اگر وہ آگ پھینکے تو وہ پانی مار رہے ہیں اندر سے، بھیگا ہوا ہے، آگ بھی نہیں لگتی۔ تو جب وہ قریب آ جائیں گے قلعے کے دیواروں کے، تو اب پیچھے اندر 100 آدمی چھپا ہوا ہے، وہ موقع دیکھ کر پھر قلعے کی دیوار کو توڑتا ہے اس کی پناہ میں۔ تو یہ سب سے پہلے دبابات استعمال ہوئے، لیکن بنو ثقیف بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا تیر بھی کام نہیں کر رہے، نیزے بھی کام نہیں کر رہے، آگ بھی کام نہیں کر رہے، انہوں نے کہا آنے دو دبابات کو۔ جب دبابات قریب آئے، انہوں نے پتھر مارنے شروع کر۔ اب پتھر سے تو خرق تو ان کا ہوتا نہیں تھا نا، پتھر سے نتیجہ یہ نکلا کہ دباب ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کو پھر پیچھے ہٹ۔ اب آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کوئی نہیں۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کے قلعے کی دیواروں کے ساتھ چلے جاتے اور کہتے میں یبارزنی، او بنو ثقیف بڑے بہادر بنتے ہو، نکلو میدان میں۔ اب جناب حضرت خالد دعوت دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں بھی باہر آؤ، مقابلہ کرو، نکلو، کون ہے میرے میں؟ ابدی علیہ نے اوپر سے کہا، اس نے کہا خالد 1 سال تک دعوت دیتے رہو، ہم نکلتے نہیں ہیں مقابلے پر، ہم جانتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو، ہمیں پتہ ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، کہ ہمارے کم سے کم 1-2 بڑے تو نکلیں کسی طرح، ہم نہیں نکلتے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، 2 سال تک بیٹھے رہو، ہمیں کیا کر سکتے، ہم باہر نہیں لڑیں گے۔ آج کیا کریں، باہر نکلتے نہیں، دیوار ہم توڑ نہیں سکتے۔ اسی اثنا میں ابھی محجن ثقفی اور حضرت عمر کی آپس میں بات ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا فرارون بزدل، چوہے کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے ہو، اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے شیر ہیں، اور شیر میدانوں میں آ کے لڑتا ہے، یہ تو چوہے کا کام ہے کہ بل میں گھس جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ، یہ کوئی بہادری ہے؟ اس نے کہا عمر تم ہمیں جتنی غیرت دلاؤ نا، ہم نہیں نکلیں گے۔ اس نے کہا نہ نکلو، ہم بھی 2 سال نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی بیٹھے رہیں گے یہاں، 2 سال ڈیرا لگا کے یہاں بیٹھے رہیں گے، کبھی تو نکلو گے نا۔ حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابو بکر
اپنے صحابہ میں اعلان کرو الرحیل، واپس آؤ، طائف فتح نہیں ہو، طائف ہم فتح نہیں کر سکتے۔ کلمات آیا، انہوں نے کہا اللہ نے کہہ دیا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک ایسی علاقہ ہوگا، ایسی جماعت ہوگی جس پر تم آپ قادر نہیں ہوں گے، آپ فتح نہیں کر سکیں گے، مجھے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ ہم نہیں فتح کر سکتے۔ حضرت ابو بکر آئے تو حضرت عمر لڑے تھے ابھی بے جن سے زور زور سے، وہ ادھر سے اوپر سے قلعے سے کھڑے ہو کے بات کری، نیچے سے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے بات، انہوں نے کہا عمر جھگڑا نہ کرو، اذن رسول اللہ بالرحیل، حضور نے حکم دے دیا ہے کہ واپس رکھو۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ یہ فتح نہیں ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جعرانہ تشریف لائے، اور جعرانہ میں میرے مدنی پاک نے 10 دن تک انتظار فرمایا کہ شاید وہ طائف والے، وہ بنو ثقیف شاید وہ لوٹ آئے، شاید ان میں کوئی عقل آ جائے، شاید ان میں کوئی رجل رشید پیدا ہو جائے، ان کو سمجھا دے۔ لیکن 10 دن کی انتظار کے بعد جب کوئی نہ آیا تو حضور نے حکم دیا ابھی اموال غنیمت تقسیم کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلا سال ہے جس میں مؤلفۃ القلوب، مؤلفۃ القلوب کا معنی یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے نا، ان کو حضور نے زیادہ مال دیا تھا کہ ان کی طرح دلجوئی ہو جائے، ان کی ہمت بندے کہ یار ہمیں اسلام میں دونوں فائدے ہو گئے نا، اسلام بھی ملا، خدا بھی ملا، دنیا بھی مل گئی۔ تو حضور نے حکم دیا، ابو سفیان آئے، حضور نے فرمایا 100 اونٹ اور 100 اوقیہ سونا ابو سفیان کو دیا جائے۔ اس نے کہا والے ابنی معاویہ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ نے دیا، میرا بیٹا بھی تو ہے نا معاویہ، اس کو بھی تو دے نا۔ حضور نے فرمایا اچھا لے ابن ہی میت بعیر ومیت اوقیہ، اس کے بیٹے کو بھی 100 اونٹ اور 100 اوقیہ۔ اس نے کہا حضور میرا بیٹا یزید بھی تو ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بھی 100 اونٹ دے دو اور 100 اوقیہ سونا دے دو۔ جب سارا سونا اکٹھا کیا گیا حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ اس نے کہا حضور کسی کو حکم دیں مجھے اٹھا کے حتب خیمے تک تو لے جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اٹھانا تمہیں ہوگا، جب تمہیں دنیا کی اتنی محبت ہے تو اس کو اٹھاؤ خود۔ اب ابو سفیان اٹھا رہا ہے، 300 اوقیہ سونا اٹھانا کو آسان تو نہیں ہوتا نا۔ اب جناب اٹھاتا ہے، گر جاتا ہے، اٹھاتا ہے، فضح کا رسول، حضور ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ دنیا کی محبت ہے ان کے دلوں۔ حضور نے فرمایا اقرا ابن حابس کو بھی 100 اونٹ۔ صفوان ابن امیہ حالانکہ کافر ہے، اس نے 3000 آدمی کو ہتھیار دیا تھا، آپ نے فرمایا اس کو بھی 100 اونٹ۔ یہ اصحاب المعین تھے۔ پھر اس کے بعد ایک عربی آیا، اس نے کہا حضور مجھے دیں، آپ نے فرمایا اس کو اتنی 100 بکری دے دو۔ کہا کہ 100 بکری؟ آپ نے کہا ہاں اچھا ساری میری ہوگی؟ انہوں نے کہا، وہ تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ عربی بکریاں جب ہم نے دی نا، پھر پیچھے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا چھیننے کے لیے، مذاق تو نہیں کی گئی میرے ساتھ، بدو تھا نا جنگل کا بیچارہ، تھوڑا دور آگے بکریاں لے جائے، پھر کھڑا ہو کے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا، پھر چھین لیں گے۔ جب تسلی ہو گئی تو بھاگا، اپنی قوم کے پاس آیا، کہنے لگا عجیبو عجیبو رسول اللہ، او پاگلو بے وقوف نہ بنو، اسلام بھی ملتا ہے بکریاں بھی ملتی ہیں، چلو مسلمان ہو جاؤ۔ ساری قوم کو لے کے آیا، سب کے سب مسلمان، سب اسلام۔ انہوں نے کہا تو 2 فائدے ہو رہے ہیں، مال بھی مل رہا ہے۔ اسی اثنا میں قیدیوں میں جب عورتیں پکڑی گئی تھیں، چونکہ 3000 تو عورت تھی نا ان کی، تو قیدیوں میں ایک عورت شور مچا رہی ہے، فاتونی و رسول اللہ، فاتونی و رسول اللہ، جلدی کرو مجھے حضور کے پاس ہے، انا اخت رسول اللہ، انا اخت رسول اللہ، میں تو حضور کی بہن ہوں، مجھے تم نے گرفتار کیا ہوا ہے، کون ہے مجھے گرفتار کرنے والا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ ہمارا ہے نا اخت النبی، حضور کی کوئی بہن نہیں۔ اس نے کہا انا اخت رسول اللہ، میں حضور کی بہن ہوں، انا اخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لے چلو اپنے نبی کے پاس۔ صحابی کہتے ہیں حیران ہو گئے، 60 سال 65 سال کی بوڑھی عورت ہے اور کہتی ہے میں حضور کی بہن ہوں۔ حضور کے سامنے جب آئے تو حضور نے فرمایا من انتی؟ اس نے کہا اما عرفتنی یا رسول اللہ، حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں ما عرفتک۔ کہنے لگی حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا، ابھی تک تو مجھے وہ یاد ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں سے مجھے یہاں نشان لگایا تھا، ابھی تک تو نشان ہی کھڑا ہے،
میں آپ کو کندھے پہ اٹھاتی تھی حضور، آپ نے مجھے دانتوں سے پکڑ لیا تھا، میری بوٹی نکال لی تھی. حضور نے فرمایا انت شیما بنت الحارث بنت حلیم السعدیہ، تم شیما ہو؟ اس نے کہا حضور میں شیما ہوں. آپ نے فرمایا ہذہ بنت اختی، اختی من الرضاع، یہ واقعی میری بہن ہے، میرے اس کی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے. فقام رسول اللہ، حضور کھڑے ہو. آپ نے فرمایا آپ چھوڑ دو اس کو، اور جتنا اس کا مال ہے، اس کا سامان ہے، اس کا گھر ہے، سب واپس کر، سب کا سب واپس کر دیا. صحابہ نے کہا حضور ہمیں جو غلام ملے ہیں وہ بھی تو قبیلہ بنو سعد کے ہیں، جب یہ آپ کی بہن ہے تو ہم آپ کی بہن کے قبیلے کو غلام بنا سکتے ہیں. سب نے بنو سعد کو چھوڑا. انہوں نے فرمایا شیما سب کو لے جاؤ. میں نے کہا حضور اب کہاں لے جاؤں، مجھے کلمہ تو پڑھا دیں، میں کلمہ تو پڑھ لوں، کم از کم میں جنت میں جانے کی حقدار تو بن جاؤں. محمد فاسلمت شیما، بی بی شیما مسلمان ہو گئی. سارے قبیلے کے بندے لے کے جا رہی ہے. دیکھتی کہتے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور میرے بھائی ہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے دودھ پیتے بھائی ہیں. آج دیکھیں کیسا حضور نے مجھ پہ کرم اور احسان فرمایا. اسی طریقے سے ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ عبد علیل نے ایک وفد بھیجا، بنو ثقیف نے جرانہ میں حضور کی خدمت میں. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ سے جنگ کی، آپ سے لڑائی کی، اللہ نے آپ کی مدد کی، اور لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا رہے گا. اب سارا علاقہ تو فتح ہو چکا ہے، ہمارے مال بھی گئے، بیوی بچے بھی گئے، ان کے بعد پھر ہم نے زندہ رہ کے آخر کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہمارا مال اور عورتیں واپس کر دیں. ہم نے فرمایا دیکھو دو باتیں ہیں، ایک بات چن لو، اما المال و اما النساء والاطفال. مال واپس لینا ہے تو بات کرو، یا پھر عورتیں اور بچے اپنے لے لو. انہوں نے کہا رسول اللہ مال کو چھوڑو، مال تو ہم پھر بھی کما لیں گے، ہمیں ہماری عورتیں اور بچے واپس کرو. ہم اپنے حکم دیا صحابہ کو سب واپس کرو. بھائی اب یہ آ گئے ہیں مانگنے آ گئے. کوئی آپ نے فرمایا کہ بنو ثقیف تمہیں اتنا ہوش بھی نہیں آیا کہ میں 10 دن یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے 10 دن تک مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، تمہیں اتنی عقل نہیں آیا بدبختوں کے پہلے آ جاؤ تو میں مال بھی تمہیں واپس دے دوں. انہوں نے کہا حضور بہرحال اب آپ کے ہمارے درمیان میں جنگ تھی، وہ جب چلے گئے تو حضور نے دعا کی، فرمایا اللہم ایت ثقیفا، اللہم ایت ثقیفا وہدہم الی الاسلام. یا اللہ ثقیف کو میرے پاس لے آ اور اسلام کی ہدایت بھی نصیب کر دے، اتنا بڑا جنگجو قبیلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ میں اتنے دن قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے عمرہ فرمایا، اور تمام نظام جو تھا وہ عتاب ابن اسید کو دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹے. عروہ ابن مسعود الثقفی جو تھا، جو اصل سردار تھا بنو ثقیف کا، وہ شام سے لوٹا، اسے پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے. وہ پھر طائف نہیں گیا، وجاء الی المدینہ، سیدھا مدینے میں آ گیا. اس نے کہا حضور انی ارید ان اسلم، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ. میں نے سمجھ لیا آپ سچے ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد نے کہا حضور مجھے اجازت دیں، ادعو قومی الی الاسلام، میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا اذن فاقتلوک یا عروہ، تم اسلام کی بات کرو گے تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی. اس نے کہا حضور اجازت دیں، میں قوم کو دعوت دیں. انہوں نے کہا فاقتلوک، تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا حضور آپ اجازت تو دیں، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، میں ان کو کم از کم اسلام کی دعوت تو دوں. انہوں نے فرمایا فاقتلوک یا عروہ، تمہیں قتل کر دیں گے. اس نے کہا رسول اللہ کوئی بات، اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو. اب جناب جب واپس آئے تو یہ بنو ثقیف جو تھے یہ عزا کی پوجا نہیں، یہ لات کی پوجا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے ربا. جب باہر سے آتے تھے تو پہلے ربا کے پاس جاتے تھے، وہاں سلام پڑھتے تھے، اور اس کا چومی چاٹی کرنے کے بعد پھر گھر میں جاتے تھے. تو اب عروہ ابن مسعود جو آیا تو جناب پوری قوم نے ڈھول تماشے استقبال ہار بار کو، ان کا سردار تھا، آ رہا تھا خوشی کی، لیکن وہ ربا کے پاس جانے کے بجائے گھر چلا گیا. اب ساری قوم پریشان کھڑی ہو، کہتے ہیں عجیب بات ہے، ماذا بلا ربا، ماذا بلا ربا، ربا کو کیا ہو گیا، ربا کے پاس نہیں گیا، ربا کے پاس نہیں گیا.
نے کہا پتہ نہیں تھکا ہوا ہوگا، کچھ صبر تو کرو۔ جب صبح کا وقت آیا تو عروہ کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا، فصعدت علی سقف البیت، میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے نا مجاہدوں کا مسئلہ، اللہ اکبر، قوم حیران کہ عروہ بن مسعود اسلم بھاگے آئے، دیکھا تو آپ اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ظالموں نے تینوں کی بوچھاڑ کر دی، وہیں شہید۔ اور حضور پاک نے جو فرمایا تھا کہ تیری قوم تجھے قتل کر دے گی، وہ بات بھی حضور کی سچی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظار میں ہیں، خدا کی شان ہے کہ پھر بنو ثقیف نے سوچا، اور مالک ابن عوف جو تھا وہ اپنے حصن سے نکلا، سیدھا مدینے پہنچا اسلام۔ ان کو پتہ چلا کہ بھی عروہ بھی مسلمان ہو گیا، اب مالک ابن عوف بھی مسلمان ہو گیا، ہمارے سردار بڑے بڑے سارے مسلمان ہو گئے، بھائی اس کا مطلب ہے اسلام سچا دین ہے، ہم اپنا وفد بھیجتے ہیں، لیکن ہم مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن حضور کے ساتھ کچھ شرطیں کریں گے تاکہ بالکل بھی ہم کمزور ثابت نہ ہوں، یعنی کچھ شروط کے ساتھ۔ آ گیا وفد، حضور فرمایا ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم اسلام لانے کے لیے آئے لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو پتا ہے کہ آپ بڑے قبیلے کے لوگ ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں، ہم زنا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا انی لا اقبل، میں کبھی قبول نہیں کر سکتا، زنا کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ اچھا اسلام ہے کہ میں اسلام تو تمہارا قبول کر لوں اور تمہیں اجازت دے دوں کہ زنا کرتے رہو؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں پھر سوچنے دیں۔ سوچ کے دوسرے دن آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور زنا نہیں کریں گے، لیکن مہربانی کریں کم سے کم شراب تو چھٹی دے دیں، وہ تو پیتے رہیں۔ میں لا اقبل، میں تو اللہ کے حدود کو نہیں توڑ سکتا، میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں، یہ کون سا اسلام ہے جس میں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے؟ اچھا حضور پھر سوچنے دیں۔ پھر تیسرے دن آ گئے، انہوں نے کہا اچھا حضور دیکھیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اسلام بھی لاتے ہیں، لیکن زنا بھی نہیں کریں گے، شراب بھی نہیں، مہربانی کریں سود والے بات ختم نہ کریں، ربا جو ہے نا ہمارا بہت پیسہ پھنسا ہوا ہے، اور پھر وہ اتنا پیسہ ہمارا رک جائے گا اور آئندہ کے لیے ساکھ ہماری ختم ہو جائے گی۔ جیسے آج مسلمان ڈرتے ہیں نا جی کہ اگر ہم نے سود کو حرام کر دیا، پاکستان میں یہی بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے نا کہ جی اگر سود حرام ہو گیا تو جن کا سود ہے وہ چکر، اچھا جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں باہر کے ملک ہمیں کیا کہیں گے؟ کہ ایک بڑی ذمہ دار شخصیت نے یہاں مجھے مکہ مکرمہ میں کہا کہ مکی صاحب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ واقعی سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، واقعی سود جو ہے حرب ہے، واقعی سود جو ہے یہ حرام ہے، لیکن ہم تو مجبور ہیں کہ جو ہم نے ورلڈ بینک سے، IMF سے، ادھر سے قرضے لیے ہوئے ہیں، جب ہم ان کو کہیں کہ ہم سود نہیں دیتے ہیں تو ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ کہا جی آپ تو ویسے بے وقوف ہیں، گھبرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی یہ پرسنل ترمیم اور یہ سارے قوانین جن کے تابع انہوں نے اسلحے دینے بند کر دیے، امدادیں بند کر دی، کیونکہ جی ہماری پارلیمنٹ میں ایک کارکن نے، ایک رکن اسمبلی نے ایک ترمیم پیش کی تھی، منظور ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں جناب یعنی صدر جو ہے وہ کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جہازوں کے پیسے ٹھیک ہیں، جہاز ہم نے آپ کو بیچے تھے، پیسے ہم نے آپ سے لیے تھے، جہاز ہمارے پاس کھڑے ہیں، اس جگہ کا کرایہ بھی ہم لے رہے ہیں، واقعی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ اسمبلی میں ایک قانون پاس ہو چکا ہے، اس کے تابع ہم آپ کو دے نہیں سکتے، ہم اس قانون کے آگے مجبور ہیں، اس میں ترمیم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ نے کہا جی اگر وہ اپنے ایک رکن اسمبلی کی پیش کردہ ترمیم منظور کرانے کے بعد یہ حق رکھتے ہیں کہ پیسے بھی کھا جاؤ، جہاز بھی پی جاؤ، کرایہ بھی لیتے رہو، کھڑے بھی تمہارے ملک میں رہے، تو ہم بھی کہہ دو جی ہمارے اسلام نے فیصلہ کر دیا ہے حرام نہیں دیتے، ہماری بھی اسمبلی کا فیصلہ ہے، ہماری پارلیمنٹ نے پاس کر دیا، السلام علیکم۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ واپس ہو، لیکن کیا کریں، اسمبلی نے پاس کر دی، یہ تو حل ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قوت و توفیق اور ایمان بھی تو ہو نا،
اصل بات تو وہی ہے کہ ایمان ہو. تو بہرحال انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا نہیں ایسا اسلام ہم قبول نہیں کرتے جس میں ربا ہو. نے کہا اچھا جی پھر سوچیں. چوتھے دن پھر آ گئے. انہوں نے کہا حضور چلو ہم زنا بھی نہیں کریں گے، شراب بھی نہیں پیئیں گے، سود بھی نہیں لیں گے، لیکن ایک مہربانی کریں، وہ ہماری ربا جو ہے نا، ہمارا بت جو ہے جس کی ہم پوجا کریں، اس کو نہ توڑیں. بس اتنا مہربانی کر دیں، اتنا رعایت ہماری کر دیں آپ کہ اس کو ہمارا جو وہ روزہ ہے نا وہ رہے، وہ ہمارا اڈا جو ہے نا وہاں آخر ہم پھر قوالی کہاں کریں گے؟ پھر ہم مجرا رونق ملا کہاں کریں گے؟ اگر یہ بھی اجڑ گیا بات تو مسجد میں تھوڑی کرنے دیں گے آپ قوالی. اس کے لیے بھی تو ہمیں کوئی مقام چاہیے نا. حضور نے فرمایا لا اقبل، میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا. اللہ نے مجھے حکم دیا غیر اللہ کی پرستش اس کو مٹانے کے لیے، اور میں کہوں کہ تمہاری ربا رہ جائے. انہوں نے کہا اچھا حضور پھر سوچو. جاؤ سوچو. پھر آ گئے 5 دن کے بعد. حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ایسا کریں کہ ہم ربا کو نہیں توڑیں گے. دیکھنا ہم چلو کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، ہم اس کو نہیں توڑیں گے، اور آپ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں، اور جو آدمی توڑے گا اگر تو اس کو کچھ ہو گیا پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. پھر یہ نہ کہنا کہ آپ کی سازش ہے. حضور نے فرمایا نہیں کوئی فکر نہ کرو، آپ تمہیں ذمہ دار نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو کہو ہم قبول کرتے ہیں. حضور نے حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ، ربا کو توڑو، اور سب قوم اگر کرے تو بیعت علی الاسلام لے لو. اب یہ راستے میں پھر جناب مشورے میں لگ گئے. انہوں نے کہا ایک بات سنو، ایسا کرتے ہیں کہ عمرو بن العاص جا رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کو عزت کے ساتھ لے جاؤ. یہ جب ربا کو توڑے نا 2 دن صبر کرو، اگر اس کو کچھ ہو گیا ہم مسلمان نہیں ہوں گے، پھر تو ہماری ربا ٹھیک ہے، ہم دوبارہ اس کو بنا لیں گے. کیا ہے خدا ٹوٹ گیا پھر بنا لیں گے. تو بناتے پہلے بھی تو ہم نے بنایا تھا نا، ہم ایک دفعہ پھر بنا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر اس کو کچھ نہ ہوا نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہیں بے وقوفی کرتے رہیں، کیونکہ اگر اس میں کچھ زور ہو تو اپنے توڑنے والے کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے تو ہماری کیا مدد کرے گی؟ نے کہا ان کا دل میں چھپاؤ، یہ بات کسی کو نہیں کہیں. حضرت عمرو بن العاص آئے، جناب لیا کلاڑا، کھڑے ٹوٹے ٹکڑے کر کے مٹی اٹھی ساری اٹھا کے پھینک کے سیدھی کر دی. 2 دن گزر گئے، کچھ نہیں وہ آگے. انہوں نے کہا جی اب ہمیں پتہ لگ گیا اسلام سچا مذہب ہے، اب صحیح مسلمان ہو. فاسلموا، سب کے سب اسلام لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول فرما لیا. اب اس کے بعد 9 ہجری جو ہے یہ عام الوفود ہے کہ پھر جناب وفد کے وفد، جس کو قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب ہر طرف سے فوجیں کی فوجیں لا رہی ہیں، سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. زندگی باقی تو بات باقی. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سلسلہ دروس سیرت نبویہ
علی صاحب الصلاۃ والتحیہ میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ولادت باسعادت مبارک سے لے کر فتح خیبر، اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے بعد غزوہ حنین، غزوہ حنین سے واپسی مدینہ منورہ، اور پھر اس کے بعد بنو ثقیف اور بنو حوازن کے وفد کا آنا اور اسلام لے آنا۔ اب اس کے بعد 9 ہجری جو ہے اس کو اصحاب سیر اور اصحاب تاریخ جو ہیں وہ کہتے ہیں عام الوفود، کہ اس سال میں حضور کی خدمت میں بڑے وفد آئے، اور یہی وہ سال مبارک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اہل روم کے ساتھ مقابلے کا۔ جیسا کہ آپ لوگوں پہ الحمدللہ واضح ہے کہ اس دور میں یہ 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں جنہیں آپ سپر پاور کہہ سکتے ہیں، ایک فارس اور ایک روم۔ باقی بڑے بڑے قبائل تھے، جیسے بنو حوازن تھے، بنو ثقیف تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، قریش تھے، یمن میں قبائل تھے، بحرین میں، عمان میں، لیکن جو سب سے بڑی طاقتیں تھیں وہ یہ 2 تھیں۔ موجودہ مصطلحات اور اصطلاحات کے دور میں یعنی جو سپر پاور تھیں وہ یہ 2۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ روم کے ساتھ کبھی ان کو دعوت دی جائے، اور اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو الحمدللہ، اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ اس کے پس منظر میں یعنی ایک بات تھی، بات یہ تھی کہ اللہ کی رحمت سے اب جزیرت العرب تو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیا، تو دشمنوں کو ایک موقع ملتا تھا کہ شاید اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب کے لیے ہیں، عرب میں پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم یہی دیا ہے انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے اپنے قریبی اور قبائل جو ہیں رشتہ دار جو ہیں ان کو آپ ڈرائیں۔ تو بس وہ عرب کے لیے نبی تھے، یعنی وہ عجم کے لیے یا پورے عالم کے لیے نبی نہیں تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا، حالانکہ اللہ پاک نے تو آپ کو مبعوث فرمایا پورے عالم کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہیں فرمایا لتنذر ام القری ومن حولها یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ تو یہ تو سارے خطاب قرآن میں عام تھے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضور کی زندگی میں غیر عرب کے ساتھ بھی تو کوئی معاملہ ہو جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ روم کا ارادہ فرمایا۔ اب روم کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اور اسی کو غزوہ تبوک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، چونکہ یہ واقعہ تبوک میں پیش آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور حضور کی سیرت طیبہ میں یہ 2 مقامات ہیں جس میں حضور نے اعلان کیا باقاعدہ، ایک غزوہ خیبر اور ایک غزوہ تبوک، ورنہ حضور پاک پہلے اعلان نہیں فرماتے تھے، جیسے آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یوری، آپ بات کو چھپاتے تھے اور توریہ سے کام لیتے تھے، کبھی بس جہاد پہ جانا ہے، کہاں جانا ہے یہ بات واضح نہیں کرتے تھے۔ اور یہی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دیا ہے، اقضوا حوائجکم بالکتمان، کہ تم لوگ اپنے مسائل جو ہیں رازداری کے ساتھ طے کیا کرو، یہ نہیں کہ بات کرنے سے پہلے ہی شور کر دیا تو اس میں آدمی ناکام ہو جاتا۔ انتہائی رازداری کے ساتھ آدمی اپنے معاملہ، تاکہ اگر اللہ کامیابی فرما دے الحمدللہ، اگر خدا نہ خواستہ کامیابی نہ ہو تو آدمی کو رسوائی تو نہیں ہوتی۔ اگر آدمی سارے جہان میں کہہ دے میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، نہ ہو سکے تو سب کے سامنے پھر آدمی کی ایک رسوائی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کو انتہائی اطمینان کے ساتھ سر انجام دیتے تھے، لیکن یہ 2 ایسے مواقع ہیں، ایک غزوہ خیبر چونکہ یہود کا مقابلہ تھا،
اور ایک غزوہ تبوک چونکہ روم کا مقابلہ تھا تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی فوج کو، اپنے صحابہ کو، جان نثاروں کو اندھیرے میں رکھوں. حضور نے اعلان فرمایا. اور یہی غزوہ تبوک جو ہے یہ جہاں عالم اسلام کی عظمت، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور عظمت اسلام اور مسلمین کا باعث بنا، وہاں منافقوں کے لیے بھی یہ غزوہ جو ہے ایک ضرب کاری ثابت. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی ہم نے تبوک جانا ہے اور روم کے ساتھ جہاد ہے، اب جو لوگ منافق تھے وہ تو ظاہر سے اسلام لائے تھے، اندر تو اسلام تھا نہیں. انہوں نے کہا کمال ہے، روم کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے بھائی، وہ تو اتنی بڑی طاقت ہے، ان کے بعد تو 2 لاکھ صرف فوج ہے علاوہ ان کی آبادی کے، اور پھر وہ باقاعدہ فوج ہے، منظم، مرتب، ٹرینڈ. یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑا کے شڑا کے جوان ہیں، بس 50-100 آدمی ہیں تو بہادر ہیں بس لڑ پڑیں گے. وہ تو باقاعدہ ایک نظم ہے، ان کی فوج ہے، ان کا بادشاہ ہے، ان کے وزارت دفاع ہے، ان کے جنرل ہیں، ان کے کمانڈر ہیں، ان کا نظم ہے. یہ مسلمان ان سے کیسے لڑیں گے؟ اب وہ ظاہر یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہم نہیں جاتے، لہذا وہ بہانے بنائیں، حضور کی خدمت میں آ جائیں، یا رسول اللہ ہمیں تو بس بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن یہ مجبوری پڑی. حتیٰ کہ ایک شخص تھا جد بن قیس، شاید آپ کو یاد ہو، یہ وہی آدمی تھا جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بیعت کا وقت آیا تو یہ اونٹ کے پیچھے چھپ گیا، انہوں نے بیعت نہیں کی. تو جد بن قیس جو ہے اس کو اور تو کوئی بہانہ نہ بنا، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان فرمایا ہے روم کے خلاف جہاد کا، جنگ کا، اور روم جو تھے یہ بنو الاسفر کہلاتے تھے، اور ان کے آنکھیں جو ہے نا یہ پیلی تھیں، بجائے سیاہ ہونے کے ہلکا یلو کلر تھا. تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے کہ روم کی عورتیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑا جمال ہوتا ہے، اور میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں ہر چیز سے صبر کرتا ہوں، لیکن عورت سے مجھ کو صبر نہیں ہو سکتا، اور اگر میں وہاں چلا گیا جنگ کے لیے اور وہاں کی خوبصورت عورتیں میرے سامنے آ گئیں، میں گناہ میں مبتلا ہو گیا، میرا تو دین خراب ہو گیا. یہاں میں نے مدینے میں کم از کم اپنا دین تو بچایا ہوا ہے. اس ڈر سے میں نہیں جاتا، ورنہ میں چاہتا تو ہوں کہ میں چلوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دین اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں تو میں تیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے نہ جاؤ. اسی طرح کئی منافقون نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنائے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے ان واقعات کا ذکر کیا کہ فاللہ عنک لما عزمت حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو بات کھل جاتی نا. آپ کہتے کہ نہیں چلو. اب آپ نے بظاہر تو اجازت دے دی، ان کے بعد تو بہانہ ہاتھ آ گیا کہ جی ہم نے تو اجازت لی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے. اللہ نے فرمایا میرا بدنی ہے جو آ کر آپ سے بہانے کر رہے ہیں نا، کہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ اگر ہم طاقت رکھتے اور ہمارے پاس طاقت نہیں، حالات نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ یشہد ان المنافقین کاذبون، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ سے کہ بھئی یہ غزوہ جو ہے چونکہ ایک بڑا عظیم غزوہ ہے اور اس میں ہمارا شرکت کرنا جو ہے اس کے لیے مالی طور پر بھی جہاد کرنا ہے، تو کچھ چندہ جمع کیا جائے، جس سے علماء نے حضور کی سیرت سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ ایسے مواقع پر مسلمانوں کا چندہ کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے رسول کسی دین کے کام کے لیے چندہ کرنا یہ شریعت میں حرام نہیں بلکہ سنت ہے. شرط یہ ہے کہ آگے اس کا استعمال جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے، ورنہ بذات ہی چندہ کرنا عیب نہیں ہے. جیسے لوگ بعض کہہ دیتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی مدرسوں کے لیے چندہ کرتے ہیں، یتیم خانوں کے لیے چندہ، یہ تو سنت رسول ہے. ہاں اگر کوئی آدمی چندہ کرنے کے بعد غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اور مال میں خیانت کرتا ہے تو الگ جرم ہے، وہ تو اگر آپ ویسے بھی خیانت کریں تو جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان فرمایا
تو ایک آدمی نے، ایک اعرابی تھا، وہ اپنا بہت سارا مال لے کے آیا، منافق بھی بیٹھے ہوئے. تو منافقوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی عجیب آدمی ہے، سارے گھر کا مال اٹھا کے لے کے آ گیا، یہ کوئی بات ہے کہ سارا گھر لٹا دو اور خود بھوکے رہ جاؤ؟ یہ تو ریا کر رہا ہے، دکھلا رہا ہے لوگوں کو بھی میں بڑا سخی ہوں. کہ اب دشمن نے تو اعتراض کرنا ہے. اور اس کے بعد اس کے مقابلے پر دوسرا آدمی جو ہے آیا، تو وہ بالکل معمولی سی کوئی چیزیں، ایک سا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 3 کلو کھجور کی چیزیں جو تھیں، وہ بھی پرانی تھی کھجوریں، وہ لے کے آیا. تو منافقین نے اس پہ بھی اعتراض کیا، دیکھو جی بھی یہ 3 کلو کھجوریں کیا فائدہ دیں گے، یہ بھی چندے دینے والی بات ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ نہ لے آتے. یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی زیادہ دے وہ بھی قابل اعتراض، اگر کوئی تھوڑا دے وہ بھی قابل اعتراض ہے، چونکہ اندر ایمان نہیں ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے بڑا خوشی بھی ہوئی اور مجھے یقین بھی آیا کہ الیوم نسبق ابا بکر. میں نے کہا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا کہ ابو بکر کسی کام میں بھی ہمیں آگے نہیں آنے دیتا، لیکن آج انشاءاللہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے. میرے پاس اتفاق یہ تھا کہ جس دن حضور کے چندے کا حکم آیا تو میرے گھر میں کافی دولت تھی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کو تقسیم کیا، آدھا گھر چھوڑ دیا، آدھا لے آیا. حضور پاک نے جب دیکھا بڑے خوش ہوئے، فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ قسم تو بین والی، میں نے اپنے مال کو تقسیم کر دیا، آدھا مال تو میں نے گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا مال جو ہے فی سبیل اللہ. فرح رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ فرمائے. فرمایا ماذا جئت یا ابا بکر، ابا بکر تم کیا لائے؟ اس نے کہا حضور جو کچھ میرے گھر میں تھا سب اٹھا لیا. حضور میں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو فرمایا ما ترکت شیئا، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. کہا بسم اللہ، اللہ کا نام چھوڑا ہے حضور، اللہ کا نام جو چھوڑا ہے، اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی گھر میں کچھ رکھا نہیں ہے. جب آپ نے مانگ لیا ہے تو یہ تو جمیع ما عندی، سب کچھ جو میرے گھر میں تھا میں لیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر، ابا بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے. بھی کون تجھ سے کون نمبر لے جائے، اب تجھ سے کون بڑے، میں تو پھر بھی آدھا لے کے آیا نا، تم تو سارا گھر اٹھا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ چندہ اتنا تو نہیں تھا نا کہ جنگ کے لیے کافی ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ترغیب دی، فرمایا من یجہز، کون ہے جو تجہیز کرے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت. حضرت عثمان کھڑے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بعیر باعلاسها واقطابها، حضور 100 اونٹ اور بما پلان بما سامان کے، خالی اونٹ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا. پھر حضور نے فرمایا من یجہد جیش الاسرہ، غزوۃ العسرۃ. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ اور 100 اونٹ. حضور نے تیسری دفعہ اعلان کیا، تیسری دفعہ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا حضور تیسری دفعہ میری طرف سے 100 اونٹ. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ 7 مرتبہ، اور بعض روایات میں ہے کہ آخر میں حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ 1000 بعیر، میں 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے دوں، اور اس کے ساتھ سونا چاندی گھر میں جو کچھ تھا وہ بھی پیش کیا. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اس کے پیسوں سے اپنے ہاتھ میں یوں ہلا رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد تو بھائی جو کچھ بھی تم عمل کرو نا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تمہارے لیے جنت لازم. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے جیش کو تیار فرمایا. اور سیر میں اور تواریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت حضور کے ساتھ جانے والا لشکر جو ہے
وہ 30,000 پر مشتمل تھا، اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی کہ 30,000 کا لشکر جرار جو ہے وہ غزوہ تبوک کے ارادے سے نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر اپنی عدم موجودگی میں، کیونکہ حضور تو اب تشریف لے جا رہے تھے غزوے کے لیے، حضور پاک نے اپنی عدم موجودگی میں امیر بنایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، استخلف علی المدینہ، حضرت نے مدینہ منورہ پر آپ کو امیر بنایا کہ میری عدم موجودگی میں آپ یہاں امیر ہوں گے، نماز، معاملات، نظام سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان وہ تو سب حضور کے ساتھ رضوان اللہ علیہ۔ منافقین کو موقع ملا، منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ استسقى لك رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے اب تم حضور پہ بوجھ بن گئے ہو، اس لیے حضور تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ورنہ دیکھو یہ موقع ہے، روم کا مقابلہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان سب کو تو ساتھ لے جا رہے ہیں اور آپ کو بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے کشتانے ناگوار گزرے، حالانکہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تکلیف سے تھی، ان کو بھی ضرورت تھی، تو اس لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ گئے، لیکن حضرت علی سے صبر نہ ہو سکا، آپ نے جناب سا اٹھایا، سامان اٹھایا، تیاری کی اور جناب اونٹ پہ بیٹھے اور اونٹ بگایا اور پہنچ گئے۔ حضور ابھی مدینے کے باہر کیمپ لگا کے پورا جیش رکا ہوا تھا، ابھی آپ چلے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تو فرمایا ماذا جاء بک یا علی، علی آپ کیسے آئے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ استخلفتنی علی الاطفال والنساء، مجھے بچوں عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، اور سب بہادر آپ کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں اور میں یہاں بچوں میں رہوں؟ تو آپ نے فرمایا اما ترضى انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ نے ہارون کو دیا تھا، کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اخلفنی فی قومی، ان کو خلیفہ بنایا تھا، تو میں تمہیں خلیفہ بنا کے اپنا جا رہا ہوں، تمہارے لیے کوئی معمولی مقام ہے؟ اما ترضى انت خلیفتی فی اہلی و اہلک، کہ میرے اہل میں، میرے بچوں میں اور اپنے بچوں میں تمہیں نگران بنا کے جا رہا ہوں، اتنی بڑی اعزاز، اتنا بڑا مقام پہ تم راضی نہیں ہو؟ عجیب بات ہے۔ اور دیکھیں حضور پاک نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے بعد ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہارون تو نبی تھے، کہیں کوئی دنیا میں کوئی بندہ، کوئی فرق باطلہ، کوئی قادیانی، کوئی مسیلمہ بن الکذاب، کوئی کذاب پنجاب، کوئی دجال پیدا ہو کر یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ہاں حضور کے بعد بھی تو نبی ہو سکتا ہے، حضور نے وہی درجہ دیا نا موسیٰ علیہ السلام والا جو ہارون کا درجہ تھا، حضور نے فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھو لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت نہیں، تم ہارون جیسے خلیفے بنے تھے، خلیفہ تو ہو لیکن نبی نہیں ہو۔ اچھا اسی طرح سے دیکھیں اب اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ روایت ہے جس کو بعض ہمارے روافظ اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضور کے بعد خلیفہ تو حضرت علی ہے، دیکھیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں مدینے میں خلیفہ بنا دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جیسے ہارون اور موسیٰ، اور ہارون اور موسیٰ کے درمیان میں اور کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، تو نبی اور علی کے درمیان میں ہم ابو بکر اور عمر عثمان کو کیسے آنے دیں؟ تو لہذا انہوں نے اس حدیث سے بھی اپنا مستدل کیا ہے روافض نے اور شیعہ نے کہ دیکھو جی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اور ہارون اور موسیٰ کے درمیان میں کوئی فاصل نہیں، تو ہم نبی اور علی کے درمیان میں ابو بکر اور عمر عثمان کو کیسے فاصل مان لیں؟ تو اس لیے بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنانا اپنی حیات میں آپ نے فرمایا کہ بھی مدینے میں یا میرے اہل میں یا اپنے اہل میں اگر ہارون سے تشبیہ دی جائے، یاد رکھو تو ہارون علیہ السلام تو بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اور ہارون تو موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، وہ تو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے ہی نہیں۔
اگر ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہی تشبیہ دینی ہے تو ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے. چلو ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ جیسے ہارون موسیٰ کی زندگی میں تو خلیفہ بنا تھا ایک مسئلے میں، اسی طرح حضرت علی کو بھی ہم مانتے ہیں کہ ایک موقع پر خلیفہ بنے تھے. جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد خلیفہ نہیں بنا، پھر حضرت علی کو تو بالکل خلیفہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد تو ہارون ہے ہی نہیں. ہارون تو پہلے فوت ہو گئے، ابھی موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. حتیٰ کہ یہود نے یہ الزام بھی لگا دیا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ ہارون علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا. حضور علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ماں قتلنی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں مارا بدبختو. تو پھر جا کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جان چھوڑی. تو ایسی باتوں سے خلافتیں نہیں ثابت ہوتی. خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہوتا، یاد رکھو. خلافت جو ہے وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے، وہ کوئی ہندو مت کا دیوتا دیوی نہیں ہے، نہ وہ کوئی سکھوں کا گرو گردوارا ہوتا ہے کہ جس کے لیے بس پیشانیوں کا سجدہ اور عقیدت کافی ہو. خلیفے کے لیے تو تمکن فی الارض کی ضرورت ہوتی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف خلیفہ خلیفہ ہم کہہ دیں، مانا یہ ہے کہ بھی اس کے آگے سجدہ کر لو. اور اسی بات کو یاد رکھیں کہ دشمن ہر لحاظ سے حملہ آور ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ قادیانی اپنی طرف سے حملہ کریں گے، روافض اپنی طرف سے حملہ کریں گے، لیکن جو دشمن ہے اسلام کا، یہودی اور نصرانی، انہوں نے ایک اور طرف سے حملہ کیا. انہوں نے کہا چونکہ لفظ خلیفہ قرآن میں ایک بڑی اہمیت کا لفظ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا بنایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. انہوں نے بتایا کیا ہے خلیفہ کا نام رکھا حجام کا، جو لوگوں کی حجامتیں بناتا ہے نا اس کو خلیفہ کہتے ہیں، تاکہ خلافت اسلامیہ کی توہین ہو سکے. انہوں نے ایک ایسے لفظ کو ایسی جگہ چسپاں کر دیا ہے کہ آج بھی انڈو پاک میں آپ جائیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، خلیفے کا معنی یہ ہوتا ہے وہ آدمی جو حجامت وغیرہ بناتے ہیں، حجام ہوتے ہیں، جی خلیفے کو بلاؤ حجامت بنائے، یعنی بال کاٹنے والا، تاکہ وہ لفظ خلیفہ جو ہے اس کی جتنی توہین ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ورنہ ان کا مقصد جو ہے کوئی نہیں ہوتا. صرف یہ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دشمن کی ایک سازش ہوتی ہے، دشمن کی ایک چال ہوتی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی ارادی کے لیے جہاد کرے وہ مجاہد ہے نہیں، وہ تو ہے در انداز. اور جو آدمی اپنا کہے کہ یہ میرا ملک ہے، میرا حصہ ہے، وہاں 7 لاکھ آدمی رکھا ہوا ہو، ہر 3 آدمی پر ایک فوجی پیرے پہ کھڑا ہو، وہ حقدار ہے، جسے خود اندازہ. مقصد کیا؟ اچھا اب دیکھیں اس میں کوئی نہیں، یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی انڈو پاک ہے، نہیں، اصل بات کفر و اسلام ہے. انڈو پاک کچھ نہیں، یہ کیا ہے؟ کفر و اسلام کی بات ہے. اور لفظ جہاد، لفظ مجاہد، لفظ مجاہدین، تو پورے کفر کی طاقت ایک طرف ہو گئی، پورا کفر ایک طرف ہو گیا. کہ ہاں دیکھیں ہم کہتے تھے کہ اسلامی بم جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. وہ اللہ کے بندے، یہودی بم کیوں نہیں کہتے ہو تم، نصرانی بم کیوں نہیں کہتے ہو تم، ہندو بم کیوں نہیں کہتے ہو تم؟ آخر اسلامی بم کے ساتھ کیا ہے؟ اس میں کون سا اسلام کا کوئی اندر پن لگی ہوئی ہے؟ باقی اس میں نہ یہودیت کی پن ہے، نہ ہندو مت کی پن ہے، نہ نصرانیت کی پن ہے، نہ صہیونیت کی پن ہے. کیا بات ہے آخر؟ کچھ تو ہے نا جس کی رازداری ہے. تو اس لیے بہرحال تو ہر آدمی اپنے اپنے لفظوں سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ سیدہ فاطمہ مریضہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین، آپ کے اقرب ترین آدمی رشتے میں کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لازمی بات ہے کہ آپ نے انہیں کوئی خلیفہ بنا. اب منافقین کا کردار دیکھیں. منافقین نے عبداللہ ابن ابی کی ریاست میں، جو منافقوں کا سردار تھا، انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ایک کیمپ لگایا اور اپنے سارے لوگوں کو وہاں لے آئے. بظاہر یہی تاثر دیا کہ بھی حضور جو جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں. لیکن 1-2 دن کیمپ لگانے کے بعد کہا کہ چلو جی واپس چلے مدینہ. روم سے لڑنا ہے، موت کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ کوئی لڑنا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے کہ 30,000 آدمی لے کے 2 لاکھ کے پر مقابلے کے لیے چل پڑو؟ اور پھر دیکھو روم والے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہم پر حملہ نہیں کیا، چڑھائی نہیں کی، جنگ نہیں کی. یہ کون سی بات ہے کہ ہم جا کے زبردستی ان سے لڑیں؟
اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت عین کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، عین شدت کی گرمی ہے، فصل آنے کا وقت ہے، سارے سال کی کمائی تو ہم مدینے والوں کو یہی کھجوروں کے باغ ہیں، اگر ہم چلے گئے تو ان کھجوروں کو کون سنبھالے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پر بھی برباد ہو جائیں اور ملے گا بھی کچھ نہیں، اس لیے یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب میں نکلوں گا تو بہت سارے لوگ جو ہے نکلیں گے، اور اس کے بعد نہیں نکلیں گے تو چلو دل تو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو نا، اب ہم مقابلے پہ نکلے، 50 آدمی بیٹھے ہیں، 25 آدمی کہیں ٹھیک ہے جی آپ جائیں، ہم تو نہیں جاتے، تو 12-25 کا دل تو ٹوٹے گا۔ عبداللہ ابن ابی اپنے آدمی لے کر واپس مدینہ چلا گیا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے نہ جاؤ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے لیکن حالات کی بنا پر پیچھے رہ گئے، ان میں ایک تھے ابا خیثمہ، ان میں 12 صحابہ تھے، وہ حالانکہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پیچھے رہیں، لیکن اتفاق بعض نے کہا اچھا جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلہ چلے گا نا 30,000 کا، 30,000 کے آدمی کی رفتار الگ ہوتی ہے، اکیلا آدمی اگر چلے تو الگ ہوتی ہے، میں اگر اونٹ چلاؤں گا تو وہ جو 4 دن میں سفر کریں گے میں 1 دن میں کر لوں گا، میں پکڑ لوں گا۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس طرح پر بھی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو چلایا اور راستے پر گزر ہوا مقام ہجر، جسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ سے اگر تبوک کی طرف جائیں تو یہ سب چیزیں راستے میں آتی ہیں۔ مقام ہجر پہ جب پہنچے، مدائن صالح میں پہنچے، تو صحابہ نے جب پڑاؤ کیا تو فوری طور پر صحابہ نے وہاں جو پانی تھا پانی بھرا اور اس سے آٹا بنایا، کسی نے کھانا بنایا، کسی نے کچھ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹ پہنچے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور پڑاؤ کیا ہے اور کھانا وانا پکا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا اما تعلمون انہا موضع عذاب، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب اترا ہے، تم اللہ کے عذاب کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہو۔ عجیب آدمی، یہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں سے آدمی کو جلدی جلدی جانا چاہیے، اور حکم دیا کہ جو لوگوں نے کھانا بنایا ہے، آٹا بنایا ہے، جو کچھ بنایا اپنے جانوروں کو کھلا دو، کوئی عذاب والی چیز استعمال نہ کرے، جس موضع پر عذاب آ جائے اس کا پانی، اس کا مقام استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو عذاب کی جگہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے۔ تو سب جانوروں کو کھلا دیا گیا۔ آگے چلے، جب اس مقام سے نکل گئے تو صاحب نے کہا رسول اللہ علیہ عندنا ماء، ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے اور 30,000 کا لشکر ہے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہم اسقنا، یا اللہ آپ ہمیں پانی پلائیں، ہمارے پاس تو پانی نہیں۔ صحابہ کہتی ہیں کہ واللہ ما رأینا سحابۃ فی السماء، ہم نے آسمان پہ کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ابھی حضور نے ہاتھ نیچے بھی نہیں گرائے تھے کہ بادل گھر کے آ گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، برتنوں میں بھرا، غسل کیا، اتنا پانی۔ اور خدا کی شان یہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، جب ہم سب لے کے چلے تو جتنے علاقے میں ہمارا وہ 30,000 کا لشکر تھا، صرف وہی بارش تھی، ادھر ادھر اور کسی جگہ ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں تھا۔ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے۔ ابا خیثمہ جو گیا باغ میں تو اپنی بیوی اور پھل، اور پھر خیال آیا کہ یا ابا خیثمہ کمال ہے، تم تو آج کھجوروں کے سائے میں، ٹھنڈا پانی، نوجوان بیوی، یہ راحتیں اور مزے لوٹ رہے ہو، اور اللہ کا نبی یہ شدت کی حرارت میں دشمن کے مقابلے پہ جا رہا، یہ کیسے؟ وہی کھڑا۔ اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے غلام سے کہو کہ سواری تیار کرے، سامان تیار کر لے آؤ، میں اب اندر آنا بھی نہیں چاہتا، واللہ لا۔ وہیں سے سواری پہ بیٹھا اور سواری دوڑائی۔ اب جناب جب دور سے آتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو کہا کوئی سوار ہے۔ حضور نے فرمایا کن ابا خیثمہ، خدا کرے ابا خیثمہ ہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ابا خیثمہ اگر کہا یا رسول اللہ میں، آپ نے کہا لماذا تأخرت؟ نے کہا حضور کوئی عذر نہیں تھا، لیکن بس میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ تم آ گئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر۔ اور اسی طرح سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، خدا کی قدرت ہے، ان کی اونٹنی جو تھی وہ بیمار ہو گئی، وہ چلنے میں پیچھے رہ گئی، قافلہ آگے نکل گیا، ابو ذر پیچھے رہ گیا۔
اب کچھ لوگ منافقین ساتھ بھی تھے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا ہاں دیکھا نا، ابھی ذر کے دل میں بھی کوئی کھوٹ تھا، اسی لیے تو رہ گیا نا، ورنہ آنا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ان کان خیرن، اگر اس کے دل میں بھلائی ہے تو آ جائے، اور اگر اس کے دل میں بھلائی نہیں ہے تو اراحکم اللہ، پھر اللہ نے اس سے نجات دی۔ اچھا ایک آدمی کے دل میں ہمارے لیے خیر بھی نہ ہو تو ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ ہو ہمارے ساتھ۔ حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی اونٹنی کو چلانے کی، لیکن میری اونٹنی اتنی بیمار، اتنی معذور تھی کہ نہیں چلا۔ تو حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب حیران ہو گیا، کیا کروں؟ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، سامان بھی جتنا چھوڑا کر سکتا تھا معمولی سا لے لیا، اور پیدل میں نے کہا بھی اب قافلے کو چھوڑتا نہیں ہوں، پیدل چلتا ہوں، موت آ گئی تو اللہ کی مرضی۔ اب قافلہ 30,000 اونٹوں پہ جا رہے ہیں اور ابھی ادھر پیچھے اکیلا پیدل جا رہا ہے۔ اچھا وہ تو رات کو دن پڑاؤ بھی کرتے، آرام بھی کرتے، لیکن ابھی ادھر کوئی آرام نہیں کر رہا، چل رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو دور سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا۔ اب ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار فلاں بندہ لگتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بندہ لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا کن ابا ذر، خدا کرے کہ ابا ذر۔ تھوڑی دیر گزری، قدم ابی ذر، حضرت ابی ذر آ گیا، تو فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا رسول اللہ میری تو اونٹنی بیمار ہو گئی، آخر میں نے اونٹنی چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ۔ ابو ذر میرا ایسا ہے کہ چلتا بھی اکیلا ہے، جب موت آئے گی تب بھی اکیلا ہو، اور جب قبر سے اٹھے گا تب بھی اکیلا ہوگا۔ یہ تو ہے ہی عجیب، کیونکہ حضرت ابی ذر جو تھے نا یہ بڑے زاہد آدمی تھے، اتنا آدمی تھے کہ یہ یعنی اپنے اجتہاد کے اعتبار سے یہ دوسرا کپڑا رکھنے کے بھی قائل نہیں تھے۔ مقصد یہ کہتے دوسرا جوڑا حرام، بس جو پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے بس۔ اچھا ابھی کھانا بچ گیا ہے کل کے لیے رکھو، کہتے یہ بھی حرام ہے۔ بھئی گھر میں کم سے کم خرچہ تو رکھ لیں، ایک مہینہ کہتے یہ رکھنا بھی حرام ہے، بس جو اللہ نے دیا ہے کھا لو، باقی خیرات کر دو، کل کا دیکھا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اجتہاد اور زہد اور تقوی کو دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں منت کی، انہوں نے کہا حضرت ابی ذر آپ کے ساتھ کوئی نہیں گزارا کر سکتا، اور آپ اصحابی رسول ہیں، آپ کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا، مہربانی کریں آپ مدینے سے باہر رہیں، آپ کے فتوے پر نہیں چل سکتی دنیا۔ حضرت عثمان نے معافی مانگی اور حضرت ابی ذر جو تھے ربضہ میں چلے گئے، مدینہ منورہ سے دور چلے گئے، اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم اکیلے ہیں، اور میرے نبی نے کہا تھا کہ یمشی وحدہ ویموت وحدہ، میں نے مرنا بھی شاید اکیلا ہے، اسی لیے مدینہ چھوڑ کے ربضہ میں آ گیا ہوں، جب میں مر جاؤں تو تم مجھے غسل تو دے نہیں سکتی ہو، اکیلی عورت کیا کرو گی، ایک چھوٹا غلام ہے، میری چارپائی گھسیٹ کے اب جو ہے سڑک پہ رکھ دینا، علی قارعۃ الطریق، راستے پہ رکھ دینا، کوئی گزرے گا تو جنازہ پڑھ لے گا نا، تو کوئی جنگل کے جانور کھا جائیں گے، چھوڑ دے۔ ٹھیک، خدا کی قدرت، ابی ذر فوت ہو گئے، اب اکیلے، ایک بیوی ہے بوڑھی اور ایک چھوٹا سا غلام ہے بیچارہ۔ اس کے بعد جناب انہوں نے جو کچھ ان سے بن پڑا غسل کیا، اس کے بعد جنازہ کفن وغیرہ پہنایا اور سڑک پہ لا کے رکھ دیا۔ کیا کریں، وہاں کوئی مسلمان ہی نہیں، جنازہ پڑے کون قبر کھودے۔ تھوڑی دیر ہی ابھی گزری تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی جلیل القدر قافلہ لے کے گزرے، دیکھا کہ راستے پہ، انہوں نے کہا من آتا، انہوں نے کہا ابی ذر فبقى عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رو گئے، رونے لگے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور سے سنا تھا، حضرت ابی ذر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اللہ کے نبی کا فرمان صدق رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قافلہ روکا، قبر تیار ہوئی، جنازہ پڑا، اور ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے شان اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تو حضور کی وہ بات جو آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمائی تھی وہ سچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے تو تبوک کے ساتھ ہی قریب میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ایلہ۔ حضور نے حکم دیا خالد کو کہ ان پہ چڑھائی کرو۔
خالد نے چڑھائی کی، انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم لڑتے نہیں. وہ جزیہ دینے پہ راضی. اس کے بعد حضور نے فرمایا خالد ایک قریب اور قبیلہ ہے دومۃ الجندل، اور ان کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے اکیدر. اکیدر دومۃ الجندل جو ہے وہ شکار کا بڑا رسیہ ہے، اور اس کو زیادہ عادت ہے کہ وہ بکر وحش، ایک تو گائے ہوتی ہے نا جو ہمارے یہاں اپنے گھروں میں، ایک ہوتی ہے گائے جسے ہم کہتے ہیں جنگلی گائے، عرب اس کو کہتے ہیں بکر الوحش، بعض لوگ اسے نیل گائے بھی کہتے ہیں. اس کا بڑا وہ شکار کا عادی ہے، تم جاؤ گے دیکھو کہ شکار میں کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گا. تو حضرت خالد اپنے سپاہی لے کے بڑھے. دومت الجندل والوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا. ان کا بڑا قلعہ تھا، وہ قلعے میں اسیر ہو گئے. اب قلعے کی چھت پہ کھڑا ہے وہ اکیدر اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کا بادشاہ تھا. خدا کی قدرت دیکھو کہ 20-25 نیل گائے بکر الوحش جو ہے نا جی، 20-25 کا ریوڑ پورے کا پورا آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے، اور اسی طرح قریب ہوتا جا رہا ہے جدھر ان کا وہ حصن ہے. حضرت خالد دور کھڑے دیکھ رہے ہیں. نے کہا صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا کہ بکر الوحش تو آ گئی لیکن وہ شکاری تو ابھی تک نہیں نکلے. تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ اکیدر دیکھو آج تک تم نے نیل گائے کو کبھی نہیں جانے دیا، اتنی نیل گائے جا رہی ہوں بھلا کوئی صبر کرتا ہے؟ اس نے کہا صبر کی بات نہیں ہے، اب ان کو شکار کرنے جائے خطرہ ہے کہیں خود شکار نہ ہو جائے. تو اس نے کہا کوئی نہیں، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، تو بالکل آپ کے قلعے کے قریب جا رہی ہیں، ان کو شکار کرنے کتنی دیر لگے گی، شکار کرو پھر اندر آ جاؤ. انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہے. تو وہ جناب اترا، اس کا بھائی تھا حسان وہ بھی اترا، اور حسان اس وقت ایک ایسے لباس میں تھا کہ اس زمانے میں ریشم و کم خواب کا لباس تھا اور سونے کی تاروں کا اس پہ کام ہوا. اب اس نے جب نیل گائے، اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ نیل گائے کے قریب آ گیا تو نیل گائے اور ہٹنے لگی، وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں، وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں. اس جگہ پر وہ نیل گائے ان کو لے آئی جہاں خالد کھڑے. وہ تو اب شکار میں اندھے ہو کے آ گئے نا، پیچھے دھن میں آ گئے نا. تو خالد نے حملہ کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ حسان قتل ہو گیا، اس کا بھائی، اور اکیدر جو تھا اکیدر دومت الجندل وہ گرفتار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ بس جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، بہرحال میں جزیہ دینے پہ راضی. اب تم قیدی ہو، تمہاری بات کون مانتا؟ نے کہا حضور نہیں، بہرحال میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری بات جو ہے قوم نہیں ٹال سکتی، میں جو فیصلہ کروں گا میری قوم وہی قبول کرے. تو اس کی قوم نے بھی قبول کر لیا، اور دومت الجندل جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے زیر نگی آ گئی. اب صحابہ حیران ہو کر حسان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا قیمتی لباس انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا، کہ ریشم کے لباس ہو اور سونے کی باریک تاروں سے اس پر کام کیا جائے. تو حضور نے فرمایا لبنادیل سعد فی الجنت خیر منها. میں کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے ساتھ جو صحابی فوت ہو گئے نا، ان کے جنت میں جو ناک صاف کرنے کے رومال ہے نا، وہ بھی اس سے کروڑ درجے بہتر ہیں. کیا دیکھ کیا رہے، یہ تو معمولی چیز ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا ہرقل روم کو، اور اس میں آپ نے لکھا ہرقل روم کو کہ انی ادعوک الی جنت ارضها السماوات والارض اسلم وَإِلَّا فَعَلَيْكَ اسْمُ الْإِرِّيسِينَ. حضور نے خط لکھا ہرقل کو. جب خط پہنچا خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد چونکہ ہرقل جو ہے وہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ تورات و انجیل کا عالم بھی تھا، اس نے اپنی قوم کو بلایا، اپنے روسا کو بلایا، اپنے جرنلز کو بلایا، اپنے رہبان احبار کو بلایا. اس نے کہا دیکھو ایک خط آیا ہے. انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں تورات و انجیل کا عالم ہوں. نے کہا کہ انہوں نے کہا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس خط کا جواب دیتے ہیں، اور کوئی ایسا ذہین آدمی چنو کہ جو مذہب نصرانیت پر بھی پکا ہو لیکن ہو بھی عرب، رومی نہ ہو، عرب، اور عربی زبان پر بھی اس کو پورا پورا عبور ہو. ایسا آدمی ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی آدمی مل جائے تو اس کو میں بھیجتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو ایک شخص تھا تنوخی، ایک رجل شاب اور بڑا خوبصورت، بڑا جمال اور انتہا درجے کا ذہین آدمی تھا.
اور اپنے مذہب پر بھی پختہ تھا. اس کو ہرقل نے بلایا. اس نے کہا کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ, میرے سلام کہو, میرا خط لے جاؤ. اور 3 نشانیوں پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک یہ یاد رکھنا کہ حضور تم سے جو آپ نے مجھے خط بھیجا ہے اس رسالے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ میں نے جو خط بھیجا تھا اس کا کیا جواب ہے. اور دوسری بات یہ پتا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گفتگو میں کوئی رات کا ذکر کرتے ہیں, رات کے بارے میں کچھ 2. اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے 2 کندھوں کے درمیان میں ایک مہر ہے, نبوت کی نشانی ہے. یہ 3 چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر یہ 3 چیزیں مل جائیں تو انہو نبی, وہ سچا نبی. اور اگر یہ 3 چیزیں نہ ملیں تو پھر وہ نبی نہیں ہے, پھر ہم مقابلہ کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو تنوخی جو تھا وہ ہرقل کا خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی, ملاقات کی. بڑا لمبا واقعہ, بہرحال حضور کی خدمت میں وہ حاضر. تو جوں آ کے وہ بیٹھا تو حضور نے سب سے پہلے وہ سوال کیا. آپ نے فرمایا کہ تنوخی ما فعل الہرقل برسالتی, تمہارے بادشاہ نے میرے خط کے بارے میں کیا کیا؟ تنوخی نے کہا ہاں, بادشاہ نے کہا تھا دیکھنا کہ یہ بات پوچھیں گے. پہلی نشانی تو کھری ہو گئی. تو اس نے کہا امسکہا یا رسول اللہ. اس نے کہا حضور انہوں نے خط آپ کا لے لیا, عزت کے ساتھ رکھا, عزت کے ساتھ پڑھا ہے, مجھے بھیجا ہے, جواب دیا ہے. حضور نے فرمایا ولکن مزقہا فارس فمزق اللہ ملکہ. آپ نے فرمایا لیکن فارس کے بادشاہ نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اللہ نے اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. لیکن تمہارے بادشاہ نے امسکہا فامسک اللہ ملکہ, تمہارے بادشاہ نے میرے خط کا احترام کیا ہے, اللہ اس کے ملک کو باقی رکھے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور آپ نے ہمارے بادشاہ کو جو دعوت دی ہے نا اس میں لکھا ہے کہ جنت عرضها السماوات والارض, کہ میں تمہیں ایسی جنت کی طرف بلاتا ہوں جس کا عرض جو ہے یہ آسمان و زمین کو بچھائیں تو اس کا عرض بنے گا. اگر اتنی بڑی جنت ہے تو پھر آسمان زمین کدھر جائیں گے, ہے کدھر؟ حضور نے فرمایا کہ تنوخی اب یہ بتاؤ اس وقت کیا ہے؟ اس نے کہا جی دن ہے. تو پھر میں این اللیل, رات کدھر ہے؟ کہا ہرقل نے کہا تھا کہ حضور رات کا ذکر کریں گے. یہ دوسری نشانی بھی تو پوری ہو گئی. اس نے ہرقل کا خط دے دیا. اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کی خدمت میں رہ جاؤں. آپ نے کہا رہے, کوئی بات نہیں. کیونکہ اب تنوخی یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ میں کیسے جرت کروں کہ حضور سے کہوں کہ بھئی کپڑا آپ اتارے, میں وہ مہر دیکھنا چاہتا ہوں, ایک قاصد ہوں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ بات. 1 دن رہا, 2 دن رہا, 3 دن رہا. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. انہوں نے تنوخی ادھر آؤ, کتنے دن رہو گے؟ بھئی تم قاصد ہو, بادشاہ کا پیغام لے کے آئے ہو, تو جا کر جواب نہیں دینا بادشاہ کو. انہوں نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن. آپ نے فرمایا یہ مہر دیکھنا چاہتے ہو, چلو یہ دیکھو. آپ نے کپڑا نیچے کر دیا, اٹھا اور دیکھا مہر کو. جب تو اس نے کہا کہ بھئی صدق ہرقل, میرے بادشاہ نے کہا تو ٹھیک تھا, یہ 3 نشانیاں مل گئی. انہوں نے کہا حضور اب میں جاتا ہوں. اچھا جاؤ. اور میں اچھا اتنی علامات دیکھنے کے بعد تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو؟ تو نے کہا حضور میرے دل میں صداقت تو آپ کی آ چکی ہے, لیکن انی رجل من قومی, آخر میں ایک قوم کا آدمی ہوں, جب تک میری قوم فیصلہ نہ کرے میں اکیلا فیصلہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. واپس آ گیا, ہرقل کو آگے بتایا. ہرقل نے کہا واللہ انہ لنبی, خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی. ہرقل نے اب سارے جرنل, سارے بڑے بڑے عمائدین, مدنی, سول, فوجی, سب کو بلایا. اس نے کہا دیکھو بات سن, اگر میری بات مانتے ہو تو 3 باتیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک بات مان لو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اب سب مسلمان ہو جائیں. کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب وہ اللہ کا سچا نبی ہے, سب نشانیاں مل گئی ہیں, تو یہ کوئی ضد ہے؟ ہم تورات و انجیل پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا تھا, وہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں, ہم اسلام کریں گے. انہوں نے کہا اچھا بات سنو, اگر اسلام تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر جزیہ دے دو, مسلمانوں کے بعد گزار بن جاؤ, جزیہ دو اور مسلمانوں سے سلو کرو.
انہوں نے کہا کمال ہے ہرقل، ساری دنیا ہمیں جزیہ دیتی ہے، ہم سپر پاور ہیں، اب ہم مسلمانوں کو جزیہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو ممکن نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اب تیسری بات یہ ہے، اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو تو پھر میری ایک تیسری بات مانو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ لا تقاتلوہ، اس کے ساتھ جنگ نہ کرو۔